اور اس باب کا تعلق کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز کے دوران میں کنکریاں وغیرہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں تو اس وقت میں ان کو ایک بار ٹھیک کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہے، اس لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ جہاں ہوتی ہے وہاں بات سمجھانا آسان ہوتا ہے مسئلہ، لیکن یہاں پر تھوڑا سا بات سمجھ لیں۔ ابھی بھی جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، وہاں مسجدوں میں اندر فرش نہیں ہوتے، وہاں پر بجری ڈالی جاتی ہے، لیکن وہ بجری سے مراد وہ نہیں ہوتی جو نکیلی ہے، بلکہ چھوٹی پتھری ہوتی ہے گول گول، اور وہ گول گول ہوتی ہیں، وہ ملتی ہیں جہاں پانی کے گرمیوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے بارشیں کے بہاؤ والی جگہ جو ہوتی ہیں وہ پہاڑوں کے اندر سے وہ چھوٹے پتھر آتے ہیں نکل کے اتنے اتنے سے گول گول نیلے پیلے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی بہت ساری مسجدوں میں وہی ڈالی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی صفحے نہیں ہیں۔ جب نماز پر جاتے ہیں لوگ تو وہاں رواج ہے ہر بندے کے پاس بڑی چادر ہوتی ہے، تو اسی وقت میں ہر بندہ اعزاز سمجھتا ہے کہ میری چادر پر بھی کوئی نماز پڑھے، تو ادھر جلدی سے لوگ اپنی چادر بچھاتے ہیں، ایک ایک چادر پہ تین تین چار چار لوگ نماز، اسی وقت میں صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی ابتدائی اسلام میں یہی حال تھا۔ اب عرب کے پاس پیسے آ گئے ہیں، چند سال پہلے پیچھے جاؤ تو ان کا یہی حال تھا۔ تو اس وقت میں کیا کرتے تھے کہ وہ پتھریاں وغیرہ پڑی ہوتی تھیں، اگر کوئی بہت زیادہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتے تو وہاں کھجور عام ہے، اس کے پتوں سے وہی چٹائی وغیرہ بنا لیتے تھے اور اس کے ساتھ کر لیتے تھے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جن کے پاس ہمت یہ بھی نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو اس کے لیے ایک مرتبہ فَلْيَمْسَحْ الْحَصَىٰ، حصا کہتے ہیں وہ پتھر جو چھوٹا ہو، الحصا الصغیرہ، الحجارۃ الصغیرہ، چھوٹا پتھر، گول گول پتھر چھوٹا، تو اس کو کیا ہے، وہ اگر ایسی جگہ پہ ہے وہ جب سجدے کرتے ہیں تو پیشانی کو اور ناک کو لگتا ہے، تو خطرہ ہے کہ اگر میں صحیح معنی سجدہ کیا تو کوئی ان میں سے کوئی نکیلی آ گئی ہے تو وہ میری پیشانی کو زخمی کر دے گی، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز چلی جائے گی۔ تو ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، فرمایا کہ ایک بار ایسے ایسے کر لے تاکہ تیرے سجدے والی جگہ ٹھیک رہ جائے، بار بار نہیں کرنا، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر سکون ضروری ہے، نماز کے اندر سکون ضروری ہے۔ بہت سارے اب بھی چل رہے ہیں، وہ ایسے شروع ہو جاتے ہیں، اب یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، ایسے شروع ہو گئے، پھر ادھر شروع ہو گئے، پھر پگڑی ٹھیک کرنی شروع کر دی، پھر ٹوپی ٹھیک کرنی شروع کر دی، پگڑی تو باندھتے نہیں ہیں، رومال باندھتے ہیں، رومال، پھر ایسے شروع ہو گئے، پھر کپڑے جوڑ ٹھیک کرنے شروع ہو گئے، پھر نماز بھی شروع ہو گئی۔ تو یہ نماز کے اندر اجازت نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ہے، مرتن واحدتن، ایک مرتبہ اجازت ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، فرمایا ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو ساتھ کنکریاں جوڑتا رہے، فرمایا ایسی کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ان کنت لا بد فاعلا، ایسی بالکل کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ فمرتن واحدتن، بس ایک مرتبہ، ایک مرتبہ کی اجازت ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلک حنفیت کیا ہے، مسلک حنفیت کیا ہے۔ کہتے ہیں حنفی کیا سمجھاتے ہیں، حنفی تو یہی سمجھاتے ہیں، حنفیوں نے ایک ایک حدیث پاک کے اندر مسئلہ دیکھا اور ان مسائل کو اکٹھا کر کے سارے ایک جگہ پر جمع کر کے دے دیا، اس کا نام حنفیت ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام ہے فقہ حنفی۔ لوگ کہتے ہیں حنفیوں نے کیا دیا، ہم تمہیں محمدی نماز سکھاتے ہیں۔ میں ایک بات ان کو بڑے عذرو چیلنج کہتا ہوں، اللہ کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید اتنی بڑی کتاب ہے، دکھاؤ کلمہ شریف کسی ایک جگہ پہ ہو،
حنفیوں نے تو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، تم دکھاؤ پورے قرآن میں دکھاؤ کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہی پہلا کلمہ ہے، دکھائیں۔ کہتے ہیں حنفی کیا کرتے ہیں، ہم تمہیں، اور تم نماز بعد میں پڑھو، پہلے مسلمانوں والا کلمہ تو دکھا دو، پورے قرآن میں دکھاؤ، 30 سپاروں میں چیلنج ہے، دکھائیں کہیں ہے پورے قرآن۔ پھر کہتے ہیں جی ادھر پہلا کلمے کا جز ہے، ادھر آخر میں جز ہے، ادھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، ادھر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہو گیا، اچھا وہ آیت مبارکہ پڑھو جہاں اللہ نے فرمایا ان دونوں کو اکٹھا ملا لو، اللہ نے فرمایا ہو کہ ان دونوں کو اکٹھا ملا لو، چلو آیت پڑھو۔ اللہ نے یہ فرمایا نا میرا حبیب اس آیت کو یہاں رکھو، فرمایا یہاں اس آیت مبارکہ کو رکھو، ان کو کہو دکھاؤ کلمہ شریف، کیا مت آ سکتی ہے کلمہ نہیں دکھایا، اور جن کا کلمہ بھی قرآن سے نہیں ملتا پھر کیا کریں گے، کہاں پھریں گے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہے بندے کی عزت رہ جاتی ہے، حنفی بن جاؤ عزت رہ جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر بندے کا اپنی بیوی اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو اس وقت میں مرد کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک پرانے زمانے کے عالم گزرے ہیں، بہت پرانی بات ہے، وہ حج پہ چلے گئے، ان دنوں میں جگہ تھوڑی تھی، جتنے حاجی تھے اس حساب سے جگہ بھی تھوڑی تھی، اس وقت بھی رش اس طرح ہوتا تھا، اب اگر جگہ کھلی ہو گئی تو رش بھی زیادہ ہو گیا، اس وقت میں جگہ تھوڑی تھی تو رش بھی اس حساب سے بہت تھا۔ اب تو موبائل ہیں، اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا، تو ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والا بزرگ مل گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا یار ایک مسئلہ آپ مجھے بتاؤ، آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہو اور آپ کے امام صاحب نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے بیت اللہ شریف کا طواف جائز نہیں ہے۔ اب تو منزلیں بن گئی ہیں نا ادھر ادھر سائڈ سے، تو اس دور میں تو یہ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سادہ سادہ سیدھا نظام تھا۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتا، اب تیرے ساتھ تیری بیوی ہے، اب تو نے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو تیرا وضو گیا تیرے امام صاحب کے مطلب کے مطابق، اگر نہیں پکڑتا تو بیوی گئی، یہ نہ ملے گی۔ پھر اگر امام صاحب اپنے امام کے فتوے کے مطابق آپ اگر اس کا ہاتھ پکڑتے ہو تو وضو گیا، ہاتھ چھوڑتے ہو تو بیوی گئی، اب بتا کس پر عمل کرے گا یا حج پر؟ کہنے لگا آگے پیچھے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ جب ہم آتے ہیں پھر حنفی بن جاتے ہیں، پھر حنفی بن جاتے ہیں۔ حنفیت ایسی چیز کا نام ہے کہ جس نے شیشے سے پتھر توڑے، ہم ایسے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں سر پھرے، میں کہتا ہوں اسلام کا پہلا جز کلمہ شریف ہے، قرآن سے دکھاؤ، دکھاؤ قرآن سے، کہتے ہیں نا پھرتے ہیں یہ ہے جی ادھر ہے جی، دکھاؤ کلمہ، اور حدیث پاک دکھاؤ، اگلے چیلنج، پوری حدیث کے ذخیرے میں پورا کلمہ دکھائیں، قیامت آ سکتی ہے نہیں دکھائیں گے۔ ترمذی شریف میں تو ہے من قال لا الہ الا اللہ، بس آگے فرمایا داخل الجنہ، محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اب قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اب کدھر جائیں گے؟ چپ کر کے عزت کے رہ جائیں، حنفیوں کے پاس آ جائیں، ہم حاضر ہیں۔ ہم کہتے ہیں حنفیت اس چیز کا نام ہے کہ فرمایا کہ ہمارے مسلک کے مطابق قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں نماز کی ایک رکعت بھی ایک جگہ پہ نہیں ہے، سبحانک اللہ دوسری حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید کے اندر فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ اکبر کہنا تیسری حدیث میں ہے، قرات کرنا چوتھی حدیث میں ہے، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ رکعت ہماری، اور پھر سبحان ربی العظیم تک جانا رکوع اللہ کے قرآن میں ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا اور حدیث میں ہے، اٹھنا سمیع اللہ لمن حمیدہ
یہ کہنا اور حدیث میں ہے، ربنا لکل حمد اور حدیث میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور حدیث میں ہے، دوسرے سجدے کے اندر اٹھنا اور پھر اللہ اکبر کہنا یہ اور حدیث میں ہے۔ اور ہم نے ہمارے امام نے تو ساروں کو جمع کر کے اچھے انداز سے ترتیب دلا کے کہا، اور بے وقوفو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی بات؟ بے شک۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں آ گیا، اچھا چلو چھوڑو، ہو گیا ٹھیک ہے، حدیث میں آ گیا، قرآن میں بھی آ گیا۔ اب ان کو چاہیے کہ حدیث لائیں کہ جس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہو، سرکار نے ارشاد فرمائے یہ حدیث یہ ایسے کر لو، یہ حدیث ایسے کر لو، یہ حدیث ایسے کر لو، وہ حدیث دکھا۔ اچھا یا وہ قرآن کی آیت پڑھیں، جس قرآن میں کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہو کلمے کا پہلا جز یہ ہے، دوسرا یہ ہے، دونوں کو اکٹھا کر لو، یا نماز کی ایک رکعت ہے اکٹھی کر لو۔ کیسا آسان ہے۔ میں کہتا ہوں یار لڑائی نہیں، ہمارے بھائی ہیں، میرے جیسا کوئی آدمی کھلے دل کا نہیں ملے گا ان کو۔ میں کہتا ہوں اچھا ہے حنفی بن گیا۔ تو اس لیے کیا ہے، تو بات آئی کہ کیا ہے بار بار ایسا کرنے سے، اب ایسا کرتے ہیں تو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسکن فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ یہ بار بار ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ حدیث لاتے ہیں کس کی؟ وہ حدیث لاتے ہیں حدیث ذوالیدین، کہ وہ صحابی فرماتے ہیں حضور نماز میں بھول گئے، ظہر کی 2 رکعتیں نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا، پھر صحابی فرماتے ہیں میں گیا ہوں حضور سے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں بھول گیا ہوں، نماز کم نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں حضور نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں۔ 2 رکعتیں اور پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے وہ 2 رکعتیں رہنے دی، فرمایا دوبارہ آ کر 4 رکعتیں پڑھائی۔ 2 اور کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے 2 پر اکتفا نہیں کیا، 2 اور پڑھائی۔ کیا مطلب ہے؟ حضور نے 4 نماز رکعتیں پڑھائی۔ بے شک۔ باقی وہ نہیں سمجھ آتی تو ہم سے سمجھ لیں، نہیں سمجھ آتی تو ہم سے سمجھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی۔ دوسری بات کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں فمرتن واحدتن، ایک مرتبہ کنکریوں کو اجازت ہے اس طرح کرنے کی۔ جب کنکریوں میں یہ ہے تو جہاں حضور نماز پڑھا کے سلام پھیر کے اور اٹھ کے چلے بھی گئے، پھر صحابی سے بات بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کے پھر 2 رکعتیں پڑھاتے ہیں، اور ادھر حضور کا فرمان یہ آ گیا، پھر اس حدیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ پھر یہ حدیث کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو پھر اس حدیث کا انکار کرنا پڑے گا، اور یہ حدیث پاک ہے۔ اب سن امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، حدیث حسن، سبحان اللہ۔ فرمانے لگے کسی کو کسی شک نہ پڑنا چاہیے، یہ مضبوط حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں 2 روایتیں نقل کرتے ہیں، اور فرمانے لگے کہ دوسری روایت کے بارے میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، سبحان اللہ، ھذا حدیث صحیح۔ اللہ، اب یہ صحیح بھی آ گئی ہے، حسن بھی آ گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ یہاں پر 2 حدیثیں نقل کر دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ دونوں حدیثوں کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ اور حنفی کہتے ہیں ایسا کام کر لو حدیث سے حدیث بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے اور نماز پر بھی عمل ہو جائے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے انداز میں عمل کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ ایک بار تک اجازت مل گئی اس حدیث کی وجہ سے، اور امام اور کیا ہے حضرت ذوالیدین والی حدیث پر ایک مرتبہ سے اجازت مل گئی، اور اس سے بار بار جو کرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ، اس لیے فرمایا کہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، فمرتن واحدتن، بلا وجہ ہاتھ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھی نا کچھ